بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہم یوتھ کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھے تھے. تو یوتھ میں بھی اکثر جو لوگ تھے وہ طلبہ تھے. تو طالب علموں کے ساتھ جب بھی نشست ہوتی ہے تو طالب علم اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں اور موجودہ پاکستان کے حالات کے اندر جہاں سیاسی یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے تو طالب علموں کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کے تعلیمی ادارے جو ہے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں تک اور اسکول کالج سے لے کر یونیورسٹی تک تمام تعلیمی ادارے مسائل کا شکار ہے. تو اس کے اوپر کلیم بھائی سے مل کے ہم کچھ گفتگو رکھیں گے کہ طالب علموں کو اور پاکستان کے تعلیم کی اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے. مطلب وہ کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر طالب علم اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے ہر باب اختیار کے سامنے. اور یہ مسائل کا جتنا انبار ہے، آپ ایجوکیشن کے کوالٹی کو دیکھیں اس میں بھی مسائل ہیں. آپ فیسوں کو دیکھیں تو نجی اور سرکاری دونوں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیم حاصل کرنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے. تو اس سارے صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہے کہ طالب علم ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے مسائل تو بہت زیادہ ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن میرے ذہن میں جو ایک ہی حل ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے. جب تک اسٹوڈنٹس یونین کو ہم بحال نہیں کرتے، اسٹوڈنٹس کو ان کا آئینی اور جمہوری حق نہیں دیتے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے جو اسٹوڈنٹس یونین کے. صحیح کہا جی. لیکن اب یہ اسٹوڈنٹ یونین کیا چیز ہے؟ مطلب ہم نے بھی ریسنٹلی یونیورسٹی سے بھی فارغ ہوئے، ساری چیزیں کر لی، لیکن ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ یونین کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یا تو اس میں پختون ایس ایف کی بات آتی ہے یا اسلامی جمعیت طلبہ کی بات آتی ہے یا آئی ایس ایف، ایم ایس ایف، اس طرح. تو یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی ریسرچ ہے یا کوئی گفتگو کریں گے تو. صحیح. دیکھیں، ایک ہے اسٹوڈنٹس یونین اور ایک ہے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ ایک نہیں ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اسٹوڈنٹس یونین جو ہے نا اس کو ہم ایک انسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنے حل کروا سکتے ہیں. 84 سے پہلے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں الیکشن ہوتے تھے اسٹوڈنٹس یونین کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں مختلف تنظیمیں اس الیکشن میں حصہ لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس اپنے نمائندے منتخب کر کے اسٹوڈنٹ یونین کے پلیٹ فارم سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے. تو اسٹوڈنٹس یونین ایک الگ چیز ہے، اور اس کے برعکس جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں بہت ساری طلبہ تنظیمیں، اس طرح آپ نے بتایا کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، آئی ایس ایف ہے، پی ایس ایف ہے، ایم ایس ایف ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن یہ الگ الگ ہے، اس کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے. اور پاکستان کا آئین بھی پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، آئینی اور جمہوری حق دیتا ہے کہ وہ انجمن سازی کرے، تنظیم سازی کرے. تو اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، تو پارٹیاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور الیکشن میں عوام اس کو منتخب کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. تو پارلیمنٹ ان کے لیے ایک یونین ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ جہاں صرف کسی ایک پارٹی کی یوں سمجھے اسمبلی نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے عوام کی جو حکومت ہے ہے. نا حکومت ہے. تو یہ اصل میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس یونین اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں فرق ہے. بہت زبردست مثال کے ساتھ آپ نے بات رکھی. مطلب یہ اسٹوڈنٹ یونین ایک کالج یا یونیورسٹی کے اندر پورے طالب علموں کا ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا. اس میں ایک پریزیڈنٹ کو اور اس کے پورے پینل کو مختلف لوگ مختلف نظریات کے ساتھ، مختلف تنظیموں کے ساتھ، مختلف سلوگن کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے اس سے متعلق میدان میں آتے تھے. ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے ایک بڑی منتخب ہوتی تھی، پھر اس کو فیصلہ سازی میں یونیورسٹی کے یا سنڈیکیٹ میں اس کا حصہ ہوتا تھا. اسی طرح کالجز کے اندر بھی وہ فیصلہ سازی میں اس کا حصہ ہوتا تھا. تو طالب علموں کو اپنے مسائل لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے دو فوائد ہوتے تھے بیسیکلی. ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ طالب علموں کو اپنے مسائل
انتظامیہ کے سامنے رکھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے تحریک چلانے اور طالب علموں کو لے کے میدان میں آنے، اس کا ایک پلیٹ فارم ملتا تھا اور وہ ایک مطلب کنسنسس کے ساتھ آگے جاتے تھے۔ دوسرا فائدہ پھر یہ ہوتا تھا، یہ کالج اور یونیورسٹی کے لیول سے ہی لوگوں کی جمہوری طرز میں قیادت کی ایک ٹریننگ ہوتی تھی۔ ٹریننگ ایک نرسری تھی نا؟ جی، جس طرح آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ارینا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی طرح کے نرسری سے نکل کے آئے تھے۔ بالکل صحیح تو وہ مطلب ایک سسٹم تھا جس کے نتیجے میں لوگ آگے آتے تھے۔ اب 1984 کے بعد جس طرح آپ نے بتایا اس کے اوپر بین لگا تو یہ پورا پروسیس رک گیا۔ اچھا، میں اس پہ ایک تھوڑا سا کچھ پڑھ رہا تھا تو سامنے آ گیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے، جو تعلیمی معیار کے حوالے سے پوری دنیا میں ٹاپ میں ہے، تو وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ یونین ہے اور وہ سارا عمل وہاں ہوتا ہے کہ آپ لابنگ بھی کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اپنے کمپین بھی چلاتے ہیں، نظریات کے حامل لوگ اپنی انجمن بناتے ہیں اور پھر آخر میں ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ اور کرنٹلی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو پریزیڈنٹ ہے، تو یہ ہمارے ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے، جس کی آپ کے ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں ہر شعبے کے اندر، تو وہاں پہ بھی ریگولرلی تمام تعلیمی اداروں میں جو ہے نا ان کے بڑے بڑے جامعات کے اندر اور کالجز کے اندر یونین کا ایک تصور موجود ہے۔ یہ صرف انگلینڈ میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور انڈیا میں نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پورے ملک دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں بھی اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل سے گزرتے ہیں، جب ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے اور عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں اور سیاست کے میدان میں وہ قدم رکھتے ہیں، تو ایک نرسری سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک جینون لیڈرز ہوتے ہیں۔ تو اس کے تو فوائد بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح آپ نے کہا کہ 9 فروری 1984 کو اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اس پر پابندی لگائی اور وہ یہ وجوہات پیش کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی وجہ سے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ تشدد بڑھ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں اور تعلیمی ماحول متاثر ہو رہا ہے اور تعلیم متاثر ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی لگائی۔ لیکن اگر اب 38 اور 39 سال بعد اگر ہم کمپیریٹیولی جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پوری کیس اسٹڈی ہے، اس پر جو ہے نا ریسرچ ہونی چاہیے کہ 84 سے پہلے اور 84 کے بعد یہ ایک پوری کیس اسٹڈی، اگر اس کو ہم اسٹڈی کر لیں تو اور تقابلی جائزہ لیں تو اس کے بعد کتنے مرڈرز ہوئے اسٹوڈنٹس کے، کتنے جو ہے نا جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے جو ہے نا اس طرح تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کل کے دور میں پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے ایک تاثر پیدا کیا گیا، ایک پرسیپشن پیدا کیا ہے، وہ میرے خیال میں منفی ہے۔ اور اس وجہ سے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم مہنگی ہو چکی ہے، ایک غریب نادار اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے طالب علم کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، فیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، ہاسٹل کی فیس میں اضافہ ہو رہا ہے، تعلیمی جو بیسک سہولیات ہے اس سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس محروم ہے۔ تو یہ سارے نقصانات جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس یونین کی پر پابندی کی بالکل جی، آپ جس طرح آپ نے بتایا یہ ایک مائکرو لیول پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا اسٹوڈنٹس کو اور متوسط طبقے کو۔ ایک میکرو لیول پہ آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے جس طرح میں نے بتایا نیشنل جو لیڈرشپ ہے اس میں موٹیویٹڈ اور متوسط طبقے سے انٹری جو ہے نا اس کا پروسیس رک گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے اندر نیشنل، پروویژنل اور یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ لیول میں جتنی بھی پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں متوسط طبقہ باہر ہے، تعلیم یافتہ طبقہ باہر ہے، سارے یا تو کنٹریکٹرس ہیں، کنٹریکٹرس ایسوسیشن، کنٹریکٹر مافیا بھی ان کو کہہ دے، ٹمبر مافیا ان کو کہہ دے، سمگلرس کہہ دے، ان لوگوں نے پیسے کے زور پہ اور سرمایہ کے زور پہ جو ہے نا قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ اوپر جائیں گے تو سرمایہ دار ہے بڑے بڑے، اور جو ہے نا وہ خاندانوں کی صورت میں پراپرٹیاں بنائی ہیں، وہ جو ہے نا اس پروسیس کو آگے آنے نہیں دے رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، کہ مطلب سوچنے کا مقام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے،
وہ ایک خاندان کے ساتھ نتی ہے، زرداری بھٹو فیملی، اور پاکستان مسلم لیگ ہے تو وہ نواز شریف کے خاندان کے ساتھ. اسی طرح ہمارے مذہبی جماعتیں بھی جے یو آئی کو دیکھیں گے تو وہ ایک خاندان کے ساتھ نتی ہے. اور ان لوگوں نے پھر نوجوانوں کے اندر، طالب علموں کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے، طلبہ تنظیموں کے حوالے سے، کہ اس کے نتیجے میں آپ کے تعلیمی کیریئر کے اوپر مسئلہ آتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بگڑ جاتے ہیں، اور اس قسم کے اتنے زیادہ افواہیں اور طالب علموں کے مائنڈ کو بھی خراب کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے جو اندر کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہوں گے، یہ جمہوری پروسیس اور نرسری دوبارہ سے سامنے آ جائے گی تو اس کے نتیجے میں موٹیویٹڈ، تعلیم یافتہ، مڈل کلاس سے متعلق لوگ آگے آ جائیں گے اور ان کی سیاست اور مفادات کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے. تو اس سارے معاملے میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. وہ سامنے آ جائے، وہ اپنے آپ کو نظریات کے ساتھ منسلک کرے، تحریکوں کے ساتھ منسلک کر لے تو ان کو بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں دو باتیں اور بھی ہیں نا. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہماری سیاسی جماعت ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹس یونین بحال نہیں کریں گے، نہ اس کے الیکشن کروائیں گے. جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا کہ آج کل تو پاکستان میں جتنی بھی سیاسی اور جمہوری جماعتیں ہیں اور مذہبی جماعتیں، وہ تو فیملی لمیٹڈ جماعت ہے. آپ نے پیپل پارٹی کا تذکرہ کیا، مسلم لیگ نون کا تذکرہ کیا، جے یو آئی فے کا تذکرہ کیا. یہ تو فیملی لمیٹڈ جماعت ہے. یہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس طرح کوئی متوسط طبقے سے ایک جنمن اور ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے نا، وہ سیاستدان وہ اوپر آئے، ان کو موقع ملے، وہ لیڈ کرے پارٹی کو. اور اس کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم تھا، وہ اسٹوڈنٹس یونین تھا. اب وہ بین ہے تو یہ نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس یونین دوبارہ بحال ہو، تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہو. ایک تو یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی طبقہ ہے، ان کو انجمن سازی اور یونین کی اجازت ہے. لیکن واحد اگر پاکستان میں کوئی طبقہ ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کمیونٹی ہے. ان کو آئینی اور جمہوری حق سے محروم کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے سے اپنا وہ نمائندہ منتخب کرے. تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو رول پلے کرنا ہوگا، لیکن جس طرح ابھی 18 سال کی عمر کا ایک اسٹوڈنٹ وہ عملی سیاست میں، قومی سیاست میں، قومی الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، اپنا ایک سیاسی نمائندہ منتخب کر سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ تعلیمی اداروں کے اندر ان کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، فراہم کیا جائے، اور اسٹوڈنٹس یونین بحال کر کے ان کے الیکشن کروائے جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا نمائندہ منتخب کر کے وہ جو تعلیمی مسائل ہیں ان کے مسائل وہ حل ہو سکے. بالکل جی، آپ نے بالکل سچ کہا. طالب علموں کو ان دونوں مسائل کے حل کے لیے، طالب علموں کو جتنے مسائل کا سامنا ہے، آپ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں گے، یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اور کالجز کی ایک پوری نیٹ ورک ہے، مشرومنگ ہے اس کی. پہلے صرف سکولز ہوتے تھے، اب یونیورسٹیاں اتنے تیزی سے کھل رہی ہے، اور وہ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہاں پہ تو صرف شرفا ہی جا سکتے ہیں، جس شرفا آپ کے اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس، وہی جا سکتے ہیں. اور جو متوسط طبقے سے اور غریب بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر ان کو دیکھا دیکھے یہ سرکاری جامعات جتنے ہیں انہوں نے بھی اسی روش پہ آگے اپنے سسٹم کو ڈیولپ کیا اور فیسیں بڑھائی. 1-1 لاکھ تک سیمسٹر کی فیسیں لیتے ہیں تو لوگ وہاں سے. اب اس پورے ظلم کے خلاف اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے. رکشا یونین ہے، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، وہ کلا کی یونین ہے، بار کونسل سب سے مضبوط، لیبر یونین ہے. اسی طرح آپ ڈاکٹرز کا زبردست یونین ہے، وہ اپنے اچھا یہ جو ٹیچرز یونین ہے یونیورسٹی کے، وہ یونیورسٹیاں بند کرتے ہیں اپنے تنخواہوں کے سیلریز کے لیے. اور طالب علموں کو اپنے سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. ہمارے یونیورسٹیاں، ہماری کالجز، ہمارے تعلیمی ادارے بنتے ہی ہیں طالب علموں کے لیے ہے. باقی سارے جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹر ہے، ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہے، چوکیدار فیسیلیٹیٹر ہے، اسی طرح جو ہے نا سیکورٹی گارڈ فیسیلیٹیٹر ہے. یہ لیکن ان بیچاروں کو، طالب علموں کو اسی طرح رکھا جا رہا ہے. ان دونوں کنکلوژن میرے خیال سے یہی ہے ہماری گفتگو کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہونے کے نتیجے میں ہر دو مسائل ہمارے حل ہوں گے. بالکل. یعنی طالب علموں کو اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم ملے گا. اسی طرح پاکستان کو نیشنل ارینا میں پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرنے میں بھی جنوین ڈیموکریٹک
اور موٹیویٹڈ اور نظریاتی لوگ پیدا کرنے میں بھی ایک مدد ملے گا. میرے خیال سے ارباب اقتدار کو بھی اور پاکستان کے دانشوروں کو بھی، صحافیوں کو بھی، ہر طبقے کو جو اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچتے ہیں، اس طرف توجہ دینا چاہیے اور جتنی جلدی ممکن ہو اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بات بھی ہے نا، ابھی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جتنے بھی تعلیمی مسائل ہیں، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے کیفی میں، خیبر پختونخوا میں تقریباً 30+ جو ہے نا وہ مین یونیورسٹیز ہے اور اس کے کیمپسز ہے. اس میں آپ دیکھیں، اس میں وائس چانسلر کی تقرری کا مسئلہ ہے، بغیر وائس چانسلر کے جو ہے نا یونیورسٹی چل رہی ہے. اس میں ہاسٹل کا مسئلہ ہے. اس کے فیسوں میں سیمسٹر فیس میں 100 سے لے کر 200 اور 300 تک اضافہ ہوا ہے. اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اسٹوڈنٹس نکلتے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ پریشرائز کرتے ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہے، ہاسٹل کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اسٹاف کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل جو ہے نا اس کے ساتھ لیں گے اور ڈیپینڈنٹ ہے طلبہ یونین. اگر طلبہ یونین بحال ہوں گے، ویسے طلبہ یونین تو بحال ہے. جس طرح یوسف رضا گیلانی جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے 2009 میں، تو انہوں نے اسمبلی کے فلور پر اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن کروائیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ الیکشن سے پہلے، اقتدار ملنے سے پہلے اپنی سیاسی کمپین میں اور اپنے نعروں میں اور اپنے منشور میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کریں گے، اس کے الیکشن کروائیں گے. لیکن جب ان کو اقتدار ملتا ہے، حکومت میں آتی ہے وہ سیاسی پارٹی جو بھی ہو، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جب اسٹوڈنٹس یونین بحال ہوگا پاکستان کے اندر، اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ 84 سے پہلے جو اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوتے تھے، ظاہری بات ہے ابھی 38-39 سال گزر چکے ہیں، تو اس وقت میں اور اس وقت میں تو بہت فرق ہے. لیکن اگر حکومت چاہے اس کا اعلان کرے، اسٹوڈنٹس یونین الیکشن کا اعلان کرے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کو بٹھائے، ایک ٹیبل پر بٹھائے، ان کو موقع دے، ان کی سنے، اپنی سنائے اور ان سے تجاویز لے کر جو ہے نا اس پر ایک کنسنسس بنائے اور اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرے، اس کے قواعد، ضوابط، ٹرم کنڈیشن، رول ریگولیشن اس وقت کے حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق جو ہے نا وہ طے کر لے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ عملی سیاست کے اندر، قومی سیاست کے اندر جو جتنے بھی ابھی تو مسائل ہے، عدم برداشت کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں اگر یہ اسٹوڈنٹس یونین یہ بحال ہوتا ہے اور الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایک نرسری ہے. تو اس کے اثرات، مثبت اثرات جو ہے نا وہ قومی سیاست پر بھی ہوں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو. تو یہ ساری ہماری گفتگو مطلب اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہ ہیموپیتھک ٹائپ کے ایک سوسائٹیز بنا کر اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ مطلب کوئی 10 سال سے اس کی پریکٹس بھی کی ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہے. آپ کے طالب علم فارغ ہو جاتا ہے یونیورسٹی سے، لیکن وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہا ہوتا ہے. وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا جتنے مطلب آپ کسی بھی، میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی کسی ادارے میں بھی جائیں گے، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہونے چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو لابنگ کا ایک پروسیس جو ہے نا وہ آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح جو ہے نا اپنے مدعا صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اسکلس آپ کے یعنی اچھے ہو کے آپ اپنی چیزیں کر لیں. اسی طرح مطلب سوسائٹی کے اندر یعنی یعنی موبلائزیشن پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر آن ہوتے ہیں اور یونین کا ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے. ایک تعلیمی ماحول کے اندر یا ایجوکیشنل سچویشن میں جب آ جاتے ہیں اور اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں اس پروسیس کو روکا گیا ہے، اس نرسری کو روکا گیا ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اگر اس کو بحال کیا گیا تو یہ ہمارے قومی پورے قوم کے لیے یہ ایک اچھا اور مثبت اثر اس کے آ جائیں گے. تھینک یو.